بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے عظیم فاتح کی جنہوں نے نہ صرف بیت المقدس کو فتح کیا بلکہ دلوں پر بھی ہمیشہ کے لیے راج کیا ہے۔ وہ جنہیں تاریخ صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، جن کی رحمدلی اور عدل کی مثالیں آج بھی سنائی جاتی ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں ان کی ناقابل فراموش کہانی۔ رات کا سناٹا تھا، مگر تکریت کے اس چھوٹے سے قلعے میں ایک کمرے کی چراغ خاموشی توڑ رہی تھی۔ اسی چراغ کی روشنی میں ایک عورت اپنے نومولود بچے کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ بچے کی آنکھیں غیر معمولی طور پر کھلی ہوئی تھی، جیسے وہ اس دنیا کو پہلے ہی پرکھ رہا ہو۔ یہ عام بچہ نہیں تھا، مگر اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ آنکھیں ایک دن تاریخ کا رخ بدل دیں گی۔ بچے کا نام یوسف رکھا گیا، مگر وقت اسے صلاح الدین کہہ کر پکارے گا۔ باہر قلعے کی فصیل پر پہرے دار چل رہے تھے اور اندر ایک ماں اپنے بیٹے کے ماتھے کو بوسہ دے رہی تھی۔ اس ماں کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ آنے والے وقت کو محسوس کر رہی ہو۔ یوسف کے والد نجم الدین ایوب ایک سنجیدہ طبیعت کے فوجی افسر تھے، جن کی آنکھوں میں نظم و ضبط اور فرض کا عکس صاف جھلکتا تھا۔ انہوں نے بچے کو گود میں لیا تو لمحہ بھر کو خاموش ہو گئے، جیسے دل ہی دل میں کوئی دعا مانگ رہے ہوں۔ یوسف کا بچپن تلواروں کی جھنکار میں نہیں بلکہ ہجرتوں کی آہٹ میں گزرا۔ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک قلعے سے دوسرے قلعے تک یہ خاندان مسلسل سفر میں رہا۔ یہی سفر اس بچے کو کم عمری میں ہی دنیا کی بے ثباتی سکھا گیا۔ کبھی خوشحالی، کبھی خوف، کبھی امید اور کبھی خاموش صبر۔ یوسف باقی بچوں کی طرح ضدی نہیں تھا۔ وہ کھیل کود کے بجائے اکثر بزرگوں کی باتیں غور سے سنتا۔ جب قلعے کے صحن میں سپاہی مشق کرتے تو وہ دور کھڑا انہیں دیکھتا رہتا۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں، تجسس ہوتا۔ وہ تلوار کو کھلونا نہیں سمجھتا تھا بلکہ ذمہ داری جانتا تھا۔ اس کے ماموں اسد الدین شیر کوہ ایک سخت گیر اور جنگجو طبیعت کے انسان تھے۔ جب وہ قلعے میں آتے تو فضا ہی بدل جاتی۔ ان کی آواز میں گرج ہوتی اور قدموں میں یقین۔ یوسف انہیں دیکھ کر سہما نہیں بلکہ مزید خاموش ہو جاتا، جیسے ہر لفظ، ہر حرکت کو ذہن میں محفوظ کر رہا ہو۔ ایک دن شیر کوہ نے یوسف سے پوچھا، ڈر لگتا ہے؟ تلوار سے؟ یوسف نے سر اٹھا کر دیکھا اور آہستہ سے کہا، اگر حق کے لیے ہو تو نہیں۔ شیر کو لمحہ بھر کے لیے چونک گیا۔ یہ جواب کسی عام بچے کا نہیں تھا۔ یوسف کی تعلیم پر خاص توجہ دی گئی۔ قرآن، حدیث، فقہ اور تاریخ اس بچے کے روز مرہ کا حصہ بن گئے۔ وہ سوال بہت کرتا تھا، مگر سوال ضدی نہیں ہوتے تھے۔ وہ جاننا چاہتا تھا اور سمجھنا چاہتا تھا۔ اس کے اساتذہ اکثر کہتے کہ یہ لڑکا صرف الفاظ یاد نہیں کرتا، معنی تلاش کرتا ہے۔ جب صلیبی جنگجو کے قصے سنائے جاتے تو یوسف خاموش ہو جاتا۔ اس کی انگلیاں بے اختیار مٹھی بن جاتی۔ وہ بیت المقدس کا نام سنتا تو نظریں جھک جاتی، جیسے اس شہر سے اس کا کوئی پرانا رشتہ ہو۔ نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس کی شخصیت میں وقار آ گیا۔ وہ ہنستا کم، سوچتا زیادہ تھا۔ نماز میں اس کا قیام طویل ہو جاتا۔ دعا میں آنکھیں بند کر کے ایسے کھڑے ہوتا جیسے کسی وعدے کو دہرا رہا ہو۔ جب پہلی بار اسے فوجی مہم میں ساتھ لے جانے کی بات ہوئی
تو وہ پرجوش نہیں ہوا، اس نے بس اتنا کہا اگر اللہ نے چاہا تو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ یہ جملہ سن کر نجم الدین ایوب نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ مصر کی مہم کے دوران یوسف نے وہ سب کچھ دیکھا جو کتابوں میں نہیں ملتا، سیاست کی چالیں، اقتدار کی حفاظت اور انسان کی کمزوری۔ وہ لڑا ضرور مگر اس کی نظر فتح سے زیادہ انجام پر۔ وہ دشمن کو بھی انسان سمجھتا تھا اور یہی بات اسے دوسروں سے مختلف بناتی تھی۔ ایک رات خیمے میں بیٹھا وہ دیر تک نقشے کو دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر عزم تھا مگر غرور نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اصل جنگ تلواروں سے نہیں نیتوں سے جیتی جاتی ہے۔ اسی نوجوانی میں اس نے یہ بھی سیکھا کہ طاقت اگر عدل کے بغیر ہو تو تباہی بن جاتی ہے۔ وہ حکمران بننے کی خواہش نہیں رکھتا تھا بلکہ ذمہ داری سے بھاگتا بھی نہیں تھا۔ وقت آہستہ آہستہ اسے اس مقام کی طرف دھکیل رہا تھا جہاں تاریخ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں یوسف سے صلاح الدین بننے کا سفر شروع ہو چکا تھا، مگر ابھی اصل امتحان باقی تھا۔ ابھی تخت سازشیں، جنگیں اور قربانیاں اس کے منتظر تھے، اور سب سے بڑھ کر بیت المقدس کی خاموش پکار۔ مصر کی سرزمین اس دن غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ دریائے نیل کا پانی اپنی رفتار سے بہہ رہا تھا مگر قاہرہ کے ایوانوں میں اضطراب کی لہریں دوڑ رہی تھی۔ یوسف، جسے اب لوگ آہستہ آہستہ صلاح الدین کہنے لگے، خاموشی سے حالات کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خاموشی ہمیشہ امن کی علامت نہیں ہوتی، اکثر یہ طوفان سے پہلے کی کیفیت ہوا کرتی ہے۔ فاطمی خلافت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ محلات میں سازشیں تھی، وفاداریاں بکتی تھی اور تخت لرز رہا تھا۔ صلاح الدین کو وزارت ملی تو اس کے چہرے پر خوشی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اعجاز نہیں، آزمائش ہے۔ لوگ اسے نوجوان کہہ کر کمتر سمجھتے تھے، کچھ اسے عارضی مہرہ خیال کرتے تھے، کچھ کو یقین تھا کہ یہ خاموش نوجوان چند ماہ میں ہٹا دیا جائے گا، مگر وہ سب ایک بات بھول گئے۔ صلاح الدین بولتا کم تھا مگر سوچ بہت آگے تک جاتی تھی۔ اس نے سب سے پہلے تلوار نہیں اٹھائی، اس نے نظام کو دیکھا، کمزوریوں کو پرکھا اور دلوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا کہ بغیر دل جیتے زمین فتح نہیں ہوتی۔ فاطمی دربار کے کئی لوگ اس سے خائف تھے، وہ اس کے عدل سے ڈرتے تھے، کیونکہ عدل بدعنوانی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ ایک رات اسے خفیہ اطلاع ملی کہ اس کے قتل کی سازش ہو رہی ہے۔ پیغام لانے والے کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر صلاح الدین نے بس اتنا کہا، اگر موت آنی ہوگی تو دیواریں بھی نہیں بچا سکتی، اور اگر زندگی لکھی ہے تو تلواریں بھی بیکار ہے۔ یہ الفاظ سن کر محافظ خاموش ہو گئے۔ انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ ان کا امیر عام حکمران نہیں۔ صلاح الدین نے مصر میں سنت کو زندہ کیا، خفیہ خطبے بدلے، قبلے درست ہوئے اور عقیدے کو سیاست سے آزاد کیا۔ یہ سب بغیر خون بہائے ہوا، مگر دشمن جانتا تھا کہ یہ تبدیلی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوگی۔ اسی دوران صلیبی طاقتیں متحرک ہو گئیں۔ بیت المقدس ان کے قبضے میں تھا مگر ان کا خوف بڑھ رہا تھا۔ انہیں خبر مل چکی تھی کہ مشرق میں ایک ایسا آدمی ابھر رہا ہے جو صرف لڑتا نہیں، جوڑتا بھی ہے۔ صلاح الدین نے فوج تیار کی مگر نفرت نہیں سکھائی۔ اس نے سپاہیوں کو بتایا کہ دشمن سے نفرت نہیں، ظلم سے نفرت کرو۔ یہ بات جنگ کے میدان میں نایاب تھی۔ پہلی بڑی آزمائش اس وقت آئی جب اسے اقتدار مکمل طور پر سونپ دیا گیا۔ اب وہ صرف وزیر نہیں تھا،
اب وہ فیصلہ کرنے والا تھا۔ ہر فیصلہ کسی کی جان، کسی کے مستقبل یا کسی قوم کی تقدیر بدل سکتا تھا۔ کئی قریبی لوگ اس سے ناراض ہوئے، کچھ پرانے دوست دشمن بن گئے، کچھ دشمن وقت دوست بنے، مگر وہ جانتا تھا کہ راستہ اکیلا ہی طے کرنا ہوتا ہے۔ ایک رات اس نے قاہرہ کی فصیل پر کھڑے ہو کر شہر کو دیکھا۔ چراغ جل رہے تھے، لوگ سو رہے تھے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے بولا، اے اللہ، اگر یہ ذمہ داری مجھ سے زیادہ ہے تو مجھے مضبوط بنا دے۔ اسی لمحے تاریخ نے اس دعا کو سن لیا۔ شام اور مصر کو یکجا کرنے کا خیال آسان نہیں تھا۔ یہ سیاسی نہیں، تہذیبی جنگ تھی، مگر صلاح الدین نے تلوار کے بجائے حکمت استعمال کی۔ ایک ایک شہر، ایک ایک قلعہ بغیر بڑی خون ریزی کے ساتھ آتا گیا۔ صلیبی بادشاہ اس پیش قدمی سے بھڑک گئے۔ انہوں نے اسے معمولی خطرہ سمجھنے کی غلطی کی۔ اب انہیں احساس ہو رہا تھا کہ یہ آدمی رکنے والا نہیں۔ صلاح الدین کی شہرت بڑھتی گئی، مگر اس کا لباس سادہ ہی رہا۔ وہ سونے کے تخت پر نہیں، قالین پر بیٹھتا۔ وہ اپنے لیے نہیں، امت کے لیے سوچتا تھا۔ مگر اصل معرکہ ابھی باقی تھا۔ بیت المقدس جو صدیوں سے آنسو میں ڈوبا تھا، خاموشی سے پکار رہا تھا، اور صلاح الدین ایوبی جانتا تھا کہ یہ پکار اب ٹالی نہیں جا سکتی۔ وہ دن قریب آ رہا تھا جب صلیب اور ہلال آمنے سامنے ہوں گے، جب تاریخ کا سب سے بڑا امتحان شروع ہوگا، جب ایک آدمی کی نیت پوری دنیا کی سوچ بدل دے گی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے صلاح الدین ایوبی صرف حکمران نہیں بلکہ تاریخ بننے والا تھا۔ ہوا میں عجیب سی گرمی تھی، زمین تپ رہی تھی، آسمان خاموش تھا، اور دونوں لشکر ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ یہ عام جنگ نہیں تھی، یہ صدیوں کے زخموں کا حساب تھا۔ صلاح الدین اپنے خیمے سے نکلا تو اس کے چہرے پر نہ جوش تھا نہ غرور، صرف سکون تھا، ایسا سکون جو یقین سے پیدا ہوتا ہے۔ اس نے سپاہیوں کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں خوف بھی تھا اور امید بھی۔ وہ جانتا تھا کہ آج کی ہار صرف میدان کی نہیں ہوگی، آج کی جیت صرف زمین کی نہیں ہوگی۔ حطین کے میدان میں سورج آگ برسا رہا تھا، صلیبی لشکر پانی کو ترس رہا تھا۔ صلاح الدین نے تلوار سے پہلے صبر کا استعمال کیا۔ یہ جنگ حکمت کی تھی، جلد بازی کی نہیں۔ جب جنگ شروع ہوئی تو زمین لرز اٹھی، گھوڑوں کی ٹاپیں، تلواروں کی جھنکار اور زخمیوں کی چیخیں فضا کو چیر رہی تھی، مگر صلاح الدین خود سب سے آگے نہیں تھا۔ وہ ہر جگہ تھا، وہ جانتا تھا کہاں دباؤ ڈالنا ہے اور کہاں رکنا ہے۔ وہ دشمن کو توڑتا چلا جاتا، ذلیل نہیں کرتا۔ آخر کار وہ لمحہ آ گیا جس کا انتظار تھا۔ صلیبی لشکر ٹوٹ چکا تھا، ان کا غرور، ان کی صلیبیں اور ان کا یقین سب زمین پر بکھر چکا تھا۔ جب صلیبی بادشاہ کو صلاح الدین کے سامنے لایا گیا تو خیمے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں تاریخ بدلہ لینے کی اجازت دیتی تھی، مگر صلاح الدین نے بدلے کا انتخاب نہیں کیا۔ اس نے پانی کا پیالہ پیش کیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ فاتح کیسے بنتے ہیں۔ بیت المقدس کا دروازہ بند تھا، شہر کے اندر خوف تھا اور باہر انتظار۔ لوگوں کو یاد تھا کہ جب صلیبی آئے تھے تو خون کی ندیاں بہی تھی۔ سب کو یقین تھا کہ اب انتقام ہوگا، مگر جب دروازے کھلے تو تلواریں نہیں اٹھی۔ اعلان ہوا کہ جو جانا چاہے امان کے ساتھ جا سکتا ہے۔ یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی، دشمن حیران تھے اور دوست اشک بار۔ صلاح الدین شہر میں داخل ہوا
تو اس کا سر جھکا ہوا تھا، وہ فاتح نہیں لگ رہا تھا، وہ شکر گزار لگ رہا تھا۔ اس نے سب سے پہلے مسجد اقصی میں قدم رکھا۔ گرد و غبار اور صلیبی نشانات دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئی۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور دیر تک خاموش رہا۔ یہ فتح تلوار کی نہیں تھی، یہ فتح سجدے کی تھی۔ دنیا نے دیکھا کہ اس آدمی نے انتقام نہیں لیا، قیدیوں کو عزت دی، عورتوں اور بچوں کو امان دی اور دشمنوں کو انسان سمجھا، مگر وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ جنگوں نے اس کے جسم کو تھکا دیا، راتوں کی دعاؤں نے اس کے چہرے پر کمزوری بکھیر دی۔ وہ اب بھی سادہ لباس پہنتا تھا، اب بھی قالین پر بیٹھتا تھا اور اب بھی اپنے لیے کچھ جمع نہیں کرتا۔ ایک دن اس کی طبیعت بگڑ گئی، ملازمین خاموش تھے، دوائیں کمزور پڑ رہی تھی۔ جب اسے احساس ہوا کہ وقت قریب ہے تو اس نے کوئی محل نہیں مانگا، کوئی خزانہ نہیں چاہا۔ اس نے بس اتنا کہا، میرا کفن شہر میں لے جانا اور لوگوں سے کہنا یہ ہے دنیا فتح کرنے والے کا انجام۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوا تو پورا شہر رو رہا تھا، دشمن بھی اور دوست بھی۔ اس کے خزانے میں صرف چند سکے تھے، اتنے کم کہ کفن پورا کرنا مشکل ہو گیا۔ یہی وہ آدمی تھا جس نے بیت المقدس فتح کیا، مگر دلوں کو فتح کرنا زیادہ ضروری سمجھا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ دار فانی سے دار بقا کی طرف انتقال کر گئے، مگر عدل زندہ تھا، کردار زندہ تھا، اخلاق حسنہ زندہ تھے اور تاریخ گواہ بن چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزر گئیں، حکومت در حکومت قائم ہوئی، اس کے بعد کتنی ساری تبدیلیاں آئی، مگر آج بھی حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا نام انسان کے ذہن و دماغ میں، یہاں تک کہ بچے اور بوڑھے کے دل میں بھی اس کا نام باقی ہے اور تا قیامت باقی رہے گا انشاءاللہ۔ اور لوگ یہ خواہش کرتے رہیں گے کہ حضرت ایوبی رحمت اللہ علیہ کے جیسا بزرگ اور نیک سیرت جیسی ہستی دنیا میں آتے رہے۔ ناظرین کرام، دعا ہے کہ رب تعالی ہم لوگوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے اور اس پر مکمل عمل پیرا ہونے والا بنائے، قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب کے احکامات پر چلنے والا بنائے، نماز کا پابند بنائے، عدل و انصاف قائم کرنے والا بنائے، ہر انسان سے باہمی محبت فرمائے، نفرتوں کو دلوں سے دور کرے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو احباب تک شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کی گھنٹی کو دبا دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔